जिस वक्त ईरान और इसराइल की जंग अरूज पर थी, तो तब रजीम चेंज की बातें हो रही थी और एक नन्ना मुन्ना शाह, रज़ा शाह पहलवी का जो पोता है, बेटा जो है वो कोशिश कर रहा था कि उसको ईरान में वापस लाया जाए और तख्त पर बिठा दिया जाए। और उसके वालिद के साथ भी ये हुआ था, और ग़ालिबन दो मरतबा हुआ था। एक मरतबा तो ये उसके दादा को जो बरतानिया, अमेरिका और रूस ने हटा के उसके वालिद को तख्त पे बिठाया था। और उसके बाद जब मुसद्दक़ की हुकूमत आई तो तब जो है उसको बाहर फ़रार होना पड़ा था, और दोबारा जो है CIA और MI6 बरतानिया की खुफिया एजेंसी उसको वापस लेके आई थी। तो शायद उसको लग रहा था कि इस मरतबा इसराइल की और अमेरिका की मदद से वो ईरान में आ जाएगा और उसको इक़्तिदार मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा सवाल बड़ा अहम है कि ये जो डायस्पोरा के अंदर लोग होते हैं, जो एग्ज़ाइल के अंदर चले जाते हैं, ये हैं क्या, और ये इनके एक्टिविज़म की नोयत क्या होती है, इस पे बात करनी है। और इसलिए भी करनी है कि पाकिस्तान का डायस्पोरा भी बड़ा पॉलिटिकली जो है वाइब्रेंट है और एक्टिव है, और इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है कि उसकी मेजॉरिटी की हमदर्दियाँ हैं, और वहाँ से उनके हक़ के अंदर कैंपेन चलाई जाती है, जिसके ऊपर रियासत पाकिस्तान को और इस हकूमत को, मौजूदा हकूमत को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये हम देखेंगे कि इसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि डायस्पोरा, ज़ाहिर है कि डायस्पोरा जो है उसके पहलू हैं। और पॉलिटिकल एक्टिविटी करना जब अपने मुल्क में मुश्किल हो तो बाहर जाके आसान होता है। और पाकिस्तान की लंबी हिस्ट्री के अंदर जो है ये होता रहा है कि लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाके जो है वो सियासत करते रहे हैं। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी एग्ज़ाइल थी सऊदी अरब के अंदर, और बेनज़ीर भुट्टो की भी सेल्फ एग्ज़ाइल थी बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर। फिर आसिफ जरदारी साहब, जब ये मेमो गेट हुआ तो उनका मुल्क से जाना और दुबई जाना और वापस आना, ये भी इस किस्म की एक मिसाल थी। और एक लंबी तारीख़ है कि पाकिस्तान से कौन कौन से लीडर जो है बाहर गए, लेकिन जब ये बाहर होते हैं तो एक्टिविटी तो करते हैं और लॉबिंग भी कर रहे होते हैं, और इनको लगता है कि अपनी सेफ स्पेस बना के लॉबिंग करते रहेंगे, और जब रजीम चेंज होगी तो हम आके जो है हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो उसमें ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। और ये अलमिया ये है कि हम पूरी दुनिया की तारीख़ जो है इससे भरी पड़ी है। मसलन ये देखिए, आपके सामने जो है अपोजिशन मूवमेंट इन एग्ज़ाइल के नाम से आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है। रशिया की जो सोवियत यूनियन की से लेके जो बालिशिक पार्टी जो है, लेनिन का जो रेवोल्यूशन है, प्री रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ वो पूरी की पूरी लीडरशिप थी, जर्मनी में थी, फ्रांस में थी। और उसको जो है जर्मनी में सपोर्ट करता था, मैनिपुलेट करता था पूरी लेफ़्ट की मूवमेंट को। और फिर ज़ाहिर है कि ज़ार के हुकूमत के बाद जब वो इनकलाब आया तो ये लोग आ गए। फिर चिली का पुनुशे का 73 से 1988 तक उसके ख़िलाफ़ भी जो पूरी तहरीक है वो बाहर से चली। फिर अर्जेंटीना की पेरन के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट है वो साउथ अफ्रीका बड़ी मिसाल है कि जब जो है नेल्सन मंडेला को और बाकी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, तो फिर बाकी जो उनकी पार्टी के लोग थे वो तंजानिया से, अंगोला से, मोज़म्बिक से जाके जो है वो तहरीकें चलाते रहे। फिर जब अरब डायस्पोरा ख़ास तौर के ऊपर ये देखिए कि हुआ, तो तुनीसिया के अंदर राशिद अल ग़नूशी को जो है नहज़त इस्लामिया के UK से लेके जाया गया तुनीसिया के अंदर, कि वो वहाँ पे जाके, और बहुत सारे लीडर जो ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत में बाहर थे, अपोजिशन के अंदर डायस्पोरा में रहते हुए, बाहर रहते हुए उन्होंने एक्टिविज़म किया, उन्होंने आके इंज़माम इक़्तिदार संभाला। और जब अमेरिका ने इराक़ के ऊपर हमला किया तो तब भी यही हुआ कि वो जो लोग मुल्क से बाहर थे वो आए और उनको बस केक की तरह प्लेट पे सजा हुआ इक़्तिदार उनको मिल गया। ये बाद में ये बात और है कि बाद में उनके साथ वो जब नहीं चला सके निज़ाम को तो उनके साथ हुआ क्या। ये अरब स्प्रिंग के अंदर, फिर लीबिया के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी जो है दोहराई गई। और ये दिलचस्प बात ये है कि ये सारे के सारे जो लोग थे ज़्यादा जो है वेस्ट के अंदर थे, और उनके लिए फिर उनको
مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم رضا شاہ پہلوی کی بات کر رہے تھے. جو امام خمینی ہے وہ خود ایگزائل کے اندر ہے اور باہر سے جو ہے پوری موومنٹ چلاتے رہے, اور آخری جو ان کی ایگزائل تھی وہ فرانس کے اندر تھی. اور بہت سارے لوگ پھر بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ جو ہے سوویت یونین کی اور فرانس کی بھی حکومت حاصل تھی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تبت کی جو گورنمنٹ ان ایگزائل ہے دائی لاما کی, وہ انڈیا کے اندر ہے, دھرم شالہ کے اندر ہے. اچھا, ویسے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ان ایگزائل ہے دائی لاما کی, یہ اپنا پاسپورٹ بھی گرین بک بھی ایشو کرتی ہے, جس کے اوپر انڈیا کے اندر ٹریول کرنا, کچھ ملکوں میں ان کو سیٹل ہونے کے لیے, کچھ مغربی ممالک خاص طور کے اوپر کینیڈا کے اندر جانے کے لیے بھی ان کو وہ کارڈ ہو سکتا ہے. وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کرتی ہے. اور انڈیا کا سٹینس یہ ہے کہ یہ جو دھرم شالہ میں گورنمنٹ ان ایگزائل ہے یہ آزادی کی تحریک نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے مذہبی آزادیوں کی تحریک ہے. تو اور ظاہر ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ ایسا تاثر دے کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ ایک سیپریٹسٹ پوری کی پوری تحریک کے لیے استعمال ہو رہی ہے. بہرحال یہ بڑا کریکٹرسٹکس ہے ان پوری تحریکوں کے اندر. یہ ابھی جو رشیا کے خلاف بھی جو پوری کی پوری ابھی ایک موومنٹ ہے وہ بھی ڈائسپورا میں جا کے چل رہی ہے. تو یہ آپ کو بہت سارے پیلرٹ نظر آئیں گے, آپ کو مطابقت نظر آئے گی بہت ساری تحریکوں کے اندر, اور یہ ابھی بھی چل رہا ہے. اور پاکستان کے تناظر کے اندر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن ان کی فارمز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہے, تحریری ذریعے سے ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں. اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک تو سیاسی اظہار کے ذریعے, دوسرا پھر ہوتا ہے لابنگ کے ذریعے. آپ خط لکھتے ہیں یو این کو, حکومتوں کو, اور بار بار توجہ دلا رہے ہوتے ہیں. اور جو ہمارا بلوچ ڈائسپورا ہے باہر, وہ بھی اس طرح کے خط لکھ رہا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو انٹرنیشنل انگیجمنٹ جو ہے وہ کرنے میں, ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو پورا ایپیسوڈ امریکہ میں چلا, اور پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر بڑی خوشیاں تھیں کہ جی ٹرمپ آئیں گے, اور تو وہ پتہ نہیں ہمارے لیے کیا خوشیاں لے کے آئیں گے. تو لیکن وہ خوشیاں تو نہیں لے کے آئے, لیکن اس سے پہلے ان کی ٹیم یہ تاثر دیتی رہی کہ وہ خان کی رہائی کے لیے بڑا کچھ کریں گے. پھر لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے آرمڈ ریزسٹنس جو ہے, کہ وہ شروع ہو جائے باہر کی مدد سے, وہ ملکوں کو جو ہے بہت کمزور کرتی ہے. اور ایران کے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ اس کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہوگا, کیونکہ یہ جو آرمڈ ریزسٹنس ہے یہ پھر اس کے مخالفین بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور یہ سرحدوں کی اس کے قریب لڑی جاتی ہے. اور جیسے کہ جیش العدل کا خطرہ ہے, داعش کا خطرہ ہے ایران کے لیے, آنے والے دنوں میں بڑھے گا. دونوں کے موٹیوز اور محرکات جو ہیں وہ تو مختلف ہیں, لیکن یہ کہ ایران کے لیے ابھی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہوگا وہ لوگ جو ملک سے چلے گئے اور انہوں نے ایران کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے. سیاسی ایکٹیویزم تو ایران کے خلاف چل رہا ہے, اس میں خلق پارٹی والے بھی ہیں, کمیونسٹ بھی ہیں, ان کی بھی ایک ایگزائل میں گورنمنٹ ہے جیسے تبت والوں کی ہے, لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن ایک بڑی تعداد ہے ایرانیوں کے ملک سے باہر, اور سب سے زیادہ تعداد ایرانیوں کی جو ہے وہ سین فرانسسکو کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے, اور وہاں سے وہ موبلائز کر رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ جو ڈائسپورا ہے, ابھی لگتا یہ ہے کہ جیسے عرب سپرنگ کے اندر ڈائسپورا نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا, اور نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کوئی رجیم چینج کے امکانات پیدا کیے جائیں, اندر سے ریزسٹنس جو اٹھنی ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے, اس کو پرووک کیا جائے, اس کو بھڑکایا جائے آیت اللہ کے خلاف, اور وہاں پہ ایک بڑی تبدیلی کا عمل شروع کیا جائے. تو ایران کو ایک تو خطرہ اسرائیل سے ہے ہی ہے, اور اس کو اپنے عرب ہمسایوں سے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے, اس کو امریکہ سے بھی خطرہ ہے, لیکن اس کو ایک بڑا خطرہ اپنے ہی شہریوں سے ہے جو ریاست کی پالیسیوں سے تنگ آ کے, اس کے جبر سے تنگ آ کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں. تو پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈائسپورا کو مثبت ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج رکھا جائے, اور کوئی ایسا تاثر نہ دیا جائے کہ ہم کوئی ایسا ایکشن کر سکتے ہیں, ان کے پاسپورٹ منسوخ کر سکتے ہیں,
کہ وہ پاکستان سے ان کی ناراضگی بڑھتی چلی جائے. کچھ کاوشیں ہوئی ہیں پاکستان کے ڈائسپورا کے ساتھ پیچ اپ کرنے کی حکومت کی سطح کے اوپر. فریڈم آف ایکسپریشن کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے تنقید کا حق ملک کے اندر بھی ہونا چاہیے، باہر بھی ہونا چاہیے. یہ تو تقاضے ہیں، لیکن اس کو کسی اس ایسے بڑے رجحان میں بدلنے کے لیے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جائے اور اس کو باہر کی قوتیں استعمال کرنا شروع ہو جائیں، اس سے بچاؤ کرنے کے لیے مل جل کے اور ڈائسپورا کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور یہ بھی کہ ڈائسپورا صرف یہی نہیں کہ انفلوئنسز لا رہا ہوتا ہے سیاسی ایک ملک کے اندر اور مذہبی نظریاتی، بلکہ ہماری معیشت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں پہ کیسے نہ کیسے وہ کنٹریبیوٹ ضرور کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو لیبر ہے مڈل ایسٹ میں وہ تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو باقی نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں ڈائسپورا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کی اکانومی میں کردار ہے. بہت حساس معاملہ ہے، جذبات کا معاملہ ہوتا ہے ڈائسپورا کا اور ریاست کے تعلق کا. یہ ویسا ہی اس سے ذرا تھوڑا سا کمپلیکس تعلق ہوتا ہے جو ایک عام شہری کا ریاست کا ہوتا ہے، کیونکہ جو باہر بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو پریویلیج بھی فیل کر رہا ہوتا ہے اور وکٹم بھی فیل کر رہا ہوتا ہے. پریویلیج اس لیے کہ اس کے پاس ایک سیف سپیس ہے، اور وکٹم اس لیے اس کے ساتھ پہلے کیا ہوا اور یہ کہ وہ اپنے وطن سے جا نہیں سکتا اور اس سے دور ہے. تو نار ٹی وی NAR TV کے لیے آج اتنا ہی. تو آپ کے سامنے ہم چونکہ محرم شروع ہو گیا ہے، ایک اہم سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کل سے. ذرا ہم ایران سے کے اوپر بات جاری رکھتے ہوئے جو شیعہ فیتھ کے ایکسپریشن ہے اور اس کے اوپر بات کریں گے. تو جڑے رہیے NAR TV کے ساتھ.